افغان طالبان رجیم کی سفاکیت، معصوم شہریوں پر حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سال کا بچہ زخمی ہو گیا، ایک گھر کو نقصان پہنچا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق دن 3:30 بجے افغان طالبان رجیم نے سرحد پار سے توپ خانے کے ذریعے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والے 4 بھائیوں کی شناخت ساجد، ایاز، ریاض اور ماس کے نام سے ہوئی ہے۔ تو یہ اہم خبر جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں، باجوڑ میں افغان طالبان رجیم کی سفاکیت، معصوم شہریوں پر حملہ، 4 بھائی شہید ہو گئے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کی ہے۔ سمیرہ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ ایک اور آج ایک روتھلیس ایکٹ سامنے ان کا آیا ہے، کیونکہ اب وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، تو اب انہوں نے دوبارہ سے اپنے سافٹ ٹارگٹس کی طرف جانا شروع کیا ہے۔ 3:30 بجے کے قریب آج افغان طالبان کی حکومت نے سرحد پار سے جو تبستہ لٹئی ایک گاؤں ہے تحصیل سالار زئی اور باجوڑ کا یہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا، اس میں شہری آبادی کو توپ خانے اور مارٹر سے دانستہ نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں 4 شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہے، کیونکہ ایک گھر براہ راست گولے کی مارٹر کی زد میں آیا ہے۔ اور شہید ہونے والوں کے نام آپ نے بتائے ہیں، یہ 4 حقیقی بھائی تھے، اور مقامی لوگوں نے اور شہری آبادی نے اس واقعہ پر شدید غم و غصے اور مذمت کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ افغان طالبان رجیم نے اب شہریوں کو دانستہ نشانہ بنایا ہے، اور دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج کے ہاتھ یہ لوگ مضبوط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث صاحب، افغان طالبان رجیم جو ہے وہ تو صفاقیت سے باز ہی نہیں آ رہی، بار بار ان کو پیغام دیا گیا، امن کی بات کی گئی، پھر اب کارروائیاں پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود معصوم شہریوں پر سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیے ہیں اور اسٹرائک شروع کی ہیں، ان کا بے انتہا جو ان کا انفراسٹرکچر تباہ کی ہے، ان کے سوئس تباہ کیے ہیں، ان کے ڈرونز، ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کی رائفل تباہ کر کے رکھ دی امریکن ساتھی، اس سے یہ اب پریشان ہو گئے ہیں، یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بلا اشتعال فائر جو اکراس دا بارڈر پہ افغان طالبان رجیم نے کیا، ایک تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں ایک گھر میں آرٹلری کے مارٹر کے سیل گرے ہیں، جیسے 4 بچے لڑکے شہید ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا وہ شدید زخمی ہے۔ اب امیجن لگائے یہ انوسینٹ عام بچوں کو آپ نے کیا حاصل کیا ہے، اور یہ انٹرنیشنل قانون، اس کے بعد ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہیں، علاقے کے عوام میں بڑا اشتعال ہے، وہ ان کے خلاف بہت سخت نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان فوج سے زیادہ یکجہتی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، ان کا جتنا بھی جو ٹیکنیکل ان کا سپورٹ انفراسٹرکچر ہے یا اسٹوریج اکوپمنٹ ہے، وہ سارا ہم نے تباہ کر دیا ہے، یہاں بھی ان کے ڈرون سے بوم نے اڑا دیے ہیں، تو یہ پاکستان کی سیکورٹی فورس کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے انوسینٹ ایریا میں عوامی اجتماع میں خوف و خراش پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا دیکھیں، ہم نے تہیا کیا سیکورٹی فورسز نے کہ ہم ان کو اب ان کے خلاف پورے جو آپریشن ہے لاجیکل کنکلوژن لے کے جائیں گے۔ نمبر 2، ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، ہم نے کبھی سویلین پاپولیشن پہ کوئی نقصان نہیں مچایا کہ افغان ہمارے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو اور ہم ملٹری ٹارگیٹ پہ بجاتے ہیں، لیکن یہ اخلاقی تمام حدیں کراس کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے حرکت کی ہے۔ اس کا جواب ان کو بفٹنگ طریقے سے دوبارہ پھر دینے کا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، آپ ساتھ موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے احمد سعید مناز صاحب نے بھی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی سمے کے لیے وقت نکالنے کا۔ احمد سعید صاحب، سافٹ ٹارگٹس کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کے واقعات کے بعد سفارتی سطح پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آج جو باجوڑ کے اندر یہ واقعہ کیے جس میں کہ انہوں نے بارڈر پار سے فائر کیے مارٹر کو، جو کہ گھر پہ آ کے گرا ہے بیسیکلی، اور وہاں پہ 4 بھائی شہید ہوئے ہیں اور ایک بچہ جو ہے 5 سالہ وہ شدید زخمی ہے اور کرٹیکل حالت میں۔ بیسیکلی یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا، 1 کہ ڈیسپریشن جو ہے وہ افغانیوں میں اس قدر بڑھ گئی ہے، اسپیشلی جو ان کی نیشنل ڈیفنس فورسز ہیں، جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے، اب وہ گریلا وارفیئر کے تحت چھپا کے آتے ہیں، مارٹر چھپا کے لے کر آتے ہیں گھاٹیوں سے، اور انہوں نے بغیر اپنی پوسٹوں کا استعمال کیے ہوئے یہ مارٹر کے جو ہے فائر کیا۔ تو لہٰذا ایک تو ان کی ڈیسپریشن ہے کہ جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے۔
دوسرا جو اس کی وجہ ہے وہ بیسیکلی جو وہاں کے عوام ہیں، اسپیشلی جو دوبارہ سے جو سر اٹھانا شروع ہوئے تھے، یہ طالبان یا TTP کے جو لوگ تھے یا وہاں پہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے یا سمپتائزر تھے، تو پاکستان فضائیہ جو ہے، پاکستان ایئر فورس جو بھی کارروائیاں کر رہی ہے اور آن گراؤنڈ ہم نے جس طرح ان کو جو ایک ٹکا کے جواب دی ہے، اب یہ تمام لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. اب اس بھاگنے سے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تکڑے ہو گئے ہیں اور وہ اب کسی صورت بھی ان کو واپس اپنی طرف نہیں آنے دینا چاہتے اور ان کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور صرف وہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ایک پیر جمانا چاہ رہے تھے ان علاقوں کے اندر. تو لہٰذا ایک قسم کا انہوں نے ان سے ریونج بھی لی ہے جو ان کو دوبارہ وہاں پہ آنے کے لیے یا ان کو ریزسٹ کر رہے تھے. اب سفارتی لیول کے اوپر دیکھا جائے تو ہیومینیٹیرین جتنے لاز ہیں اس کے حساب سے سویلین آبادیوں کے اوپر ڈائریکٹ فائر کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ کسی زمرے میں نہیں آتا اور کسی بھی طریقے سے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے حالت جنگ میں کیوں نہ ہو. تو لہٰذا پاکستان جو ہے وہ سفارتی لیول پہ ضرور اس چیز کو اٹھائے گا، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں جو ہیومینیٹیرین جو لا کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اوپر اس کا اثر ہوگا، دیٹ نیڈس ٹو بی سین. انہوں نے تو تمام قوانین کو بس پوش ڈالا ہوا ہے، نہ صرف وہ ڈومیسٹک لاس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ انٹرنیشنل لا کی تو قطعی نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ ڈنڈے کی زبانی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ریسپانس دیں گے، لیکن ہم ہمیشہ کوشش رہی ہے ہماری کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کریں، سویلین جو ہے ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہ ہو. چونکہ ہمارا اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے آرم فورسز کو اور ہماری جو آپریشن پلاننگ ہوتی ہے اس میں اس کا خاص کر کے رائڈر کلاز ہوتا ہے کہ آپریشن پلاننگ میں ایسی کوئی بھی ٹارگٹ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج کے سسٹم میں سویلینز کی ہلاکتیں ہوں. تو لہٰذا افغانستان کے جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل احمد صاحب آپ نے یہ درست فرمایا آپ نے کہ پاکستان نے اگر آپریشن غضب للحق بھی کیا ہے جو کہ ابھی تک جاری ہے اور ISPR بھی اس بات کی ترجمان جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تب تک یہ آپریشن نہیں رکے گا جب تک آخری دہشت گرد کا خاتمہ ممکن نہ ہو جائے. لیکن کبھی بھی پاکستان نے اس طرح سے نہ تو سویلینز کو نشانہ بنایا نہ ہی سافٹ ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا، ہمیشہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ہی کارروائی کی ہے. میں یہ چاہوں گی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ابھی چونکہ جس طرح کی کارروائیاں جاری ہے، پاکستان بھی جو ہے آپریشن غضب للحق جو ہے یہ کر رہا ہے، اس آپریشن کے رد عمل میں آپ کو آگے جا کے دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا پھر اس طرح کے حملے جو ہیں وہ مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہیں؟ لیکن وہ کوشش تو کریں گے کیونکہ ان کا جتنا اوڑھنا بچھونا ہے وہ بیسیکلی دہشت گردانہ کاروائیاں ہی ہیں. ان کا جو فائر کیا جانے والا اب سے 3 دن پہلے جو انہوں نے ڈرونز کا بھی استعمال کیا تھا، آف کورس وہ انڈین ٹیکنالوجی تھی، یہ ان کی سپورٹ جو ہے اس کے موساد کی حاصل تھی. اس کے بغیر تو ان کے پاس کوئی چیز ہے بھی نہ خود بنا سکتے ہیں نہ خود اس کو اڑا سکتے ہیں. اسی لیے جیسے برگیڈیئر حارث بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سینٹرز جو تھے ان کو تباہ کیا اور اسٹوریج سینٹرز کو بھی ہم نے کل رات کو تباہ کیا تھا. اب اس طرح کی کاروائیاں ہو تو ضرور سکتی ہیں، لیکن خوشائن چیز یہ ہے کہ آج بھی 16-17واں روز ہے کہ ہم نے جب ان کو سبق سکھانا شروع کیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کوئی میجر جو ہے وہ دہشت گردی کارروائی کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ KPK یا فور دیٹ میٹر بلوچستان کے اندر نہیں ہوئی. ماستوائے ایک پولیس کی وین کے اوپر ضرور IED جو ہے وہ پڑی جس میں ہمارے 6 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جس میں SHO بھی شامل ہیں. لیکن پھر جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی شہادتیں دیتے ہیں تاکہ اپنے ملک و قوم کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بچا سکیں.